ایک عربی کہانی سنیے جس کا عنوان ہے محبت بکھیریے۔ اس کا میرے مربی ڈاکٹر اعجاز فاروق اکرم صاحب نے اردو ترجمہ کیا ہے۔ ایک شخص ایک بڑے شہر سے ہر روز ٹرین پر سوار ہو کر اپنے کارخانے جایا کرتا۔ اس کا یہ سفر تقریباً 50 منٹوں میں مکمل ہوتا۔ راستے کے ایک اسٹیشن سے ایک عمر رسیدہ خاتون روزانہ سوار ہوتی اور ارد گرد سے قطعاً لا تعلق ہو کر کھڑکی کی جانب بیٹھ جاتی۔ وہ ٹرین چلتے ہی اپنا دستی بیگ کھولتی اور کچھ نکال کر وقفے وقفے سے اپنے ہاتھوں سے کھڑکی کے باہر پھینکتی جاتی۔ وہ یہ عمل دہراتی رہتی یہاں تک کہ بیگ میں موجود چیز ختم ہو جاتی اور پھر محترمہ ایک مخصوص اسٹیشن پر اتر جاتی۔ ان کا یہ عمل مسلسل ایک عرصے تک جاری رہا اور کوئی دن ایسا نہ آیا کہ ناگاہ ہوا ہو۔ ایک دن ایک شخص نے پوچھ ہی لیا، محترمہ یہ آپ روزانہ کھڑکی سے کیا پھینکتی ہیں؟ خاتون نے کہا، بیج۔ وہ شخص حیران ہو کر بولا، بیج؟ مگر کس کے اور کیوں؟ خاتون کہنے لگی، پھولوں کے بیج، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ راستے کا اکثر حصہ سبزے اور پھول سے خالی اور بے رونق ہوتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جس ماحول میں رہوں وہاں ہر طرف رنگ برنگے پھول بکھرے ہوں۔ ذرا تصور تو کرو یہ منظر کتنا بھلا ہوگا۔ وہ شخص بولا، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی یہ محنت ثمر بار ہوگی۔ آپ کے پھینکے ہوئے اکثر بیج ہوا اڑا کر لے جائے گی، یا چٹیل اور سخت جگہ پر ضائع ہو جائیں گے، یا پانی نہ ملنے کے باعث ضائع ہو جائیں گے۔ خاتون بولی، بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، مگر امید رکھی جا سکتی ہے کہ کوئی بیج تو نرم مٹی پر جا گرے گا، اسے بارش کا پانی بھی ملے گا اور وہ خوبصورت اور دلکش پھول بن کر زمین کا سینہ چیرے گا اور منظر کو خوشنما بنا ہی دے گا۔ خاتون مزید بولی، مجھے تو بس اپنا کام کرتے ہی رہنا ہے، یعنی بیج پھینکنا، اور رہی بارش وہ تو تب بھی آئے گی اگر میں بیج نہ بھی پھینکوں۔ بحث میں الجھنے کی بجائے اس خاتون نے منہ موڑا، کھڑکی میں ٹکایا، بیگ سے بیج نکالے اور ہوا میں اچھال دیے۔ وہ شخص بڑھیا کو بے وقوف گردانتے ہوئے ٹرین سے اتر گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص دوبارہ اسی ٹرین پر سوار ہوا، کھڑکی کے پاس جا بیٹھا۔ اچانک نگاہ کھڑکی سے باہر اٹھ گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ ماحول وہی، مگر منظر پہلا سا نہیں۔ ہر طرف بے شمار خوبصورت رنگ برنگے پھول بکھرے ہوئے لہلہا رہے ہیں اور خوشبوئیں بکھیر رہے ہیں۔ اس شخص کو وہ بزرگ خاتون یاد آ گئیں جو وہاں ہر روز پھولوں کے بیج اڑاتی تھیں اور اب نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اس نے ٹکٹ چیکر سے ان کے بارے میں دریافت کیا، جو ہر مستقل مسافر کو خوب جانتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو گئیں۔ روزانہ دیر تک کھلی کھڑکی میں بیٹھنے کے باعث تیز ہوا ان کے سینے کو جکڑ گئی، جو ان کی موت کا سبب بنے۔ وہ شخص اپنی نشست پر بیٹھ کر سوچنے لگا، پھول تو کھل گئے، مگر بیچاری خاتون کو کیا ملا؟ موت! اور کیسی بد نصیبی اس کی کہ اپنے بکھیرے ہوئے بیجوں کے پھول دیکھ بھی نہ سکی۔ خود غرض اور خود پسند شخص کے اس افسوس اور حسرت کے لمحوں اور خیالات کا تسلسل تب ٹوٹا جب ایک بچے کی بے ساختہ خوشیوں بھری چیخیں بلند ہوئیں، جو اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے کھڑکی سے باہر کے سرسبز و شاداب پھولوں سے بھرے راستوں اور قطعات ارضی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ خاتون نے دراصل کیا کیا تھا۔ وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتی رہی، بلکہ اپنے ایک معمولی مگر شعوری عمل سے آنے والے زمانے اور نسلوں کو معطر کر گئی۔ واقعی وہ بہت عظیم، مخلص، بے لوث اور دور اندیش خاتون تھی، جس نے اپنی بجائے مستقبل کا سوچا، اپنی بساط بھر اپنے حصے کا کام کیا اور اپنی آئندہ نسل کے لیے محبت، خوشبو اور رنگوں کا تحفہ پیش کر گئی، اگرچہ خود ان سے محروم رہی۔ قابل رشک ہیں وہ لوگ جو معاشرے میں شکووں اور شکایتوں کے انبار لگانے، کانٹے بکھیرنے، الجھنے اور مسائل پیدا کرنے اور رکاوٹیں کھڑی کرنے کی بجائے روشنی کا ایک دیا ہی جلا دے، محبت، خوشبو اور رنگوں کے چند بیج ہی بکھیر دیں، مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے۔ کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جہاں سے ہم،